نفسی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثوی انه لا یفلح الظالمون۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جو ہمارا بیان ہوا تھا درس قرآن اس حوالے سے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور آپ کو وہاں کے رئیس، وہاں کے وزیر جس کا نام، جس کو مشہور ہے، جس کا نام عزیز مصر، اس نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر رکھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ تو یوسف کو اچھے سے رکھ، ان کی حفاظت کر، ہو سکتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو تو ہمارے کچھ کام آ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، ہم نے اسے حکمت کا علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں، بدلا دیتے ہیں نیکوں کو۔ اب یہ جو عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ ایک روایت کے اعتبار سے 20 سال، ایک روایت کے اعتبار سے 30 سال، اور ایک روایت کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عمر ہوئی تھی 18 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ اب جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس کو سننا ہے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا، اور وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے اسے لبھایا، اسے اپنی طرف مائل کیا، برے ارادے سے، برے کام کے لیے، کہ اپنا آپا نہ روکے، اپنے نفس کو مجھ سے نہ روکے، برائی سے نہ روکے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ کیا یہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا؟ تو اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب 18 سال یا 20 سال مختلف روایت کے اعتبار سے جب اس عمر کو پہنچے، تو زلیخا کا ایک گھر تھا، اسی کے جو سمجھا تھا کہ باؤنڈری تھی ان کے گھر کی، وہاں پر ایک مکان بنایا تھا زلیخا نے۔ تو وہ مکان ایسا تھا کہ اس کے 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے۔ تو دروازے کیسے تھے؟ ایک، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اس طرح۔ جب آپ 7 دروازے سے پاس ہوں گے تب جا کر آپ مین گھر کے اندر داخل ہوں گے، اس گھر کی یہ علامت تھی۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں گھر دکھاؤں، کہ آؤ میں تمہیں گھر دکھاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کو دیکھنے کے ارادے سے اندر داخل ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور زلیخا کیا کر رہی ہے کہ جس دروازے سے حضرت یوسف علیہ السلام پاس ہوتے گزرتے ہیں اس دروازے کو اوپر تالا لگا دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے رہے اور زلیخا تالے لگاتی رہی۔ جب مین گھر میں پہنچ گئے، جب مین روم میں پہنچ گئے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، اپنی طرف بلایا اور برے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
نے زلیخا کو ٹچ بھی نہیں کیا، نہ ارادہ کیا کیا اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا. اور قرآن جو کہ کیا کہہ رہا، وراودت التی هو فی بیتھا، اور وہ جس عورت میں گر تھا اس نے لبایا، اس عورت نے ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور دروازے سب بند کر دیے. کس نے؟ عورت کی طرف ضمیر جا رہی ہے، عورت نے دروازے بند کیے. وقالت حیت لک، اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں، آؤ میں تم ہی سے بات کر رہی ہوں، تم میری طرف مائل ہو. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوا، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. اللہ کی پناہ، جس کام کی طرف، جس برے ارادے کی طرف، برے کام کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے، میں اسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اس برے کام سے بچائے. تو اب اسے کیا پتا چلا کہ جب کوئی برائی کا اندیشہ ہو، شیطان ہمیں برائی کی طرح مائل کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، ہم اللہ کی پناہ مانگیں کہ رب ہمیں شیطان مردوں سے بچا، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ اگر جو ذات ہے بچانے والی، وہ کیا ہے؟ رب العزت کی ذات ہے، کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، وہ ہمیں مصیبتوں سے بچاتی ہے، وہ ہمیں پریشانیوں سے بچاتی ہے. یعنی ہر طرح کی آفت و آلہ سے بچانے والی جو ذات کریم ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام مائل ہو رہے. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے. رب کا معنی ایک ہوتا ہے پرورش کرنے والا، اور اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. یعنی اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم پر احسان کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم اس کی چیزوں میں، اس کی امانت میں خیانت نہ کریں. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ٹھاٹ باٹ اور اچھی طرح رکھا تھا، ہر طرح کی فیسیلیٹی دیتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کب گوارا کر سکتے تھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے؟ اور یہ جو ہوتے یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام، اور جس پر رب کا فضل ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت کا ارادہ تک نہیں کرتے. اس طرف مائل ہونے کی بات تو دور ہے، ایسی باتوں کا وہ ارادہ بھی نہیں کرتے. کہا قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ. اب ایک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اللہ کی برہان یعنی دلیل دیکھ لی، وہ یہ ہے عصمت نبوت، انبیاء کرام کا معصوم ہونا. اور ایک روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے والد انہیں سامنے نظر آ گئے، اور آپ نے اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دبائی اور اشارہ فرمائے، بیٹے تو اس گناہ سے، اس کام سے بچ جا. کیا اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. اگر جو جس پر کوئی احسان کرے، اسی سی باتیں اس کے ساتھ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اسے چاہیے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی فیملی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہ کرے جس نے احسان کیا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. حضرت یوسف علیہ السلام اگر وہ دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس بات کا ارادہ کرتا. تو اب یہاں پر قرآن نے کتنا صاف حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی رب اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس برے کام کو کرے، ارے وہ تو اس بات کا ارادہ تک نہیں کرتے.
یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خاصیت ہے، ان کی صفت ہے کہ وہ برے کاموں کا کرنے کی بات تو دور ہے، وہ اس بات کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوں ہی کیا کہ ہم اسے بے حیائی اور بری بات کو سے پھیر دے۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور مخلصین میں سے ہے، اور جو مخلصین ہو، جو نیک بندے ہو، کبھی ایسے کام کی طرف مائل تک بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے بے شک وہ یعنی وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّ قَمِيصَهُ، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا۔ وَقَدَّ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف بلایا، رغبت دلائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اس برے کام سے دور بھاگے۔ تو اب دروازے تو تمام بند تھے، کرتے تو کیا کرتے، مگر اور دوسری بات یہ تھی کہ تمام دروازے کو تالا لگایا تھا اور چابی جو تھی وہ زلیخا کے پاس تھی، چابی تمام کی زلیخا کے پاس تھی۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد اس طرح فرمائی، اس معجزے کے ذریعے فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے پاس پہنچتے دروازہ اپنے آپ کھل جاتا، دروازہ اپنے آپ کھل جاتا۔ 7 دروازے تھے، 7 دروازے جس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے دروازے کھلتے رہے یہاں تک کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری دروازے پر پکڑ لیا، آخری دروازے پر پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کرتا پہنا تھا تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، جب آگے کوئی دوڑ رہا ہو تو جب اس کا کرتا پکڑا جائے گا تو پیچھے سے پھٹ جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام میں گھر کے دروازے پر پہنچے تو قرآن کیا کہتے ہیں، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو عورت کا میاں ملا، سردار ملا۔ کس کا سردار؟ زلیخا کا، زلیخا کو اس کا شوہر ملا، اور وہ کون تھا؟ عزیز مصر تھا۔ اب ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، اور وہ زلیخا کا خاوند تھا، وہ کبھی اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس نے پوری بات تو دیکھی نہیں تھی، فوراً وہ تیش میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ اور جب اس نے زلیخا نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ غصے میں ہے، وہ اس عالم میں ہے، تو کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، معاذ اللہ۔ زلیخا نے کہا اے عزیز مصر، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی چاہی۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ عزیز مصر جو ہے بڑا تیش میں ہے اور اسے طاقت بھی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالے گا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشقہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اسے کب گوارا تھا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو قتل کر معاذ اللہ شہید کر دے، تو اس وجہ سے فوراً اس نے آگے دوسری بات کی، الا ان یسجن او عذاب الیم، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ پہلے تو اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو اب یہ اس طرح کی بات تو کر دی، مگر یہ بات کہہ کر وہ خود پھنس گئی کہ ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر اسے مار ڈالے، اس لیے زلیخا جو خود سزا بتا رہی ہے کہ عزیز مصر بات یہ ہے کہ تو اسے قید کر دے، کچھ ٹائم قید میں ڈال دے یا کوڑے لگا دے تاکہ یہ سزا اسے ملے تو اسے عبرت حاصل ہو۔ اب اسے یہ بھی بات پتا تھی زلیخا کو کہ میں غلط ہوں، یوسف علیہ السلام کیا ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا مجھ پر الزام لگا رہی ہے،
میری طرف یہ پورے واقعے کو نسبت دے رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تو حق ہے کہ اپنی برأت ظاہر کرے، اپنی پاکی بیان کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا، کہا اس نے مجھ کو لبھایا، اس عورت نے مجھے اپنی طرح مائل کیا، میں نے ایسا ارادہ تک نہیں کیا، اور اپنے کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، کیا میرا یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنی برا ظاہر کروں، جو بات ہے وہ بھی نہ بتاؤں؟ کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چلا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اب یہ بات یہ ہوئی جب قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ عزیز مصر نے کہا کہ اب اس کی گواہی کیا ہوگی، اس واقعے کی تفتیش کیسے ہوگی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گھر کے اندر ایک 4 مہینے کا لڑکا ہے، کیا 4 مہینے کا لڑکا ہے، اس سے بات کر، اس سے پوچھ۔ عزیز مصر نے کہا کہ وہ کیسے بات کرے، وہ کیسے اس واقعے کو تفتیش کے ساتھ اچھے سے بتا سکتا ہے؟ کہا جس رب پر میں ایمان لایا ہوں، رب کی قدرت دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ اس بچے کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے اور اسے بات کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور وہ اسے یہ بھی طاقت دے سکتا ہے کہ یہ پورے واقعے کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ بتا سکتا ہے۔ اب وہ جو لڑکا جو تھا وہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا اور اتفاقاً اس گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ تو اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو عزیز مصر کیا ہوا، گھر میں اور اس بچے سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، کیا واقعہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ابھی 4 مہینے کے بچے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ یہ جو بچہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رشتہ دار نہیں تھا، زلیخا کا تھا۔ کیا یہ زلیخا کا رشتہ دار تھا، ماموں کا بیٹا لگتا تھا۔ تو اب اس نے گواہی دی کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، اور وہی آگے بات کر رہا ہے ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ اس نے یوسف نے غلط کہا، یعنی کیسے ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہوتا، بری نیت سے مائل ہوئے ہوتے تو زلیخا اپنے ڈیفینس میں ان کو دھکا دیتی، ایسا کچھ کرتی تو اس سے ان کا کرتا آگے کا پھٹتا، آگے کا کرتا پھٹتا تو اسے کیا پتا چلتا کہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ مگر واقعہ ایسا نہیں، وہی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو کیا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ پیچھے سے زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے پھٹا تھا، اور جب کرتا دیکھا گیا تو کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ زلیخا کیا ہے، جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور آگے کہا وَإِنْ كَانَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قال انہ من کیدکن، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یہ تم عورتوں کی چال ہے۔ انا کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، تمہارا بڑا دھوکہ ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام سے کیا ہے۔ اور یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اب تم اس کی فکر نہ کرو۔ اس نے یہ بات کی تصدیق کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں کیا۔ تو وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ،
اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا واروں میں ہے، تو گنہگاروں میں ہے۔ زلیخا سے عزیز مصر نے کہا۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کے لیے بہت سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جسے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اخلاق کے اعتبار سے، ایک کردار کے اعتبار سے بہت ہی شریف طبیعت والے تھے، تو کبھی اس ایسی بات کا ان کی طرف ارادہ کرنا یا ان سے ایسا ارادہ ہو یہ بھی ممکن نہیں۔ ایک دلیل یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھا گیا تو چابی جتنی بھی تھی، کیز جو تھی وہ تمام زلیخا کے پاس تھے، حضرت یوسف کے پاس نہیں تھی۔ اور بھی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک سمجھو کہ اتنے ٹائم تک رہے عزیز مصر کے گھر میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی یہ ایسی بات کا ارادہ نہ کبھی ایسا کام کیا اس سے پہلے کہ جسے ان کی طرف نسبت کرنا تھوڑا صحیح ہو۔ یعنی اتنے ٹائم تک اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہے، اور سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے شریف طبیعت کے مالک تھے، تو ان تمام دلیلوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا گناہ ہو، وہ کبھی ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے عزیز مصر نے کہا کہ عورت یہ تیرا فریب، یہ تیرا دھوکہ ہے، اور تم لوگوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ کیا کہا؟ انکی کنت من الخاطئین، اور تم لوگوں کا فریب بہت بڑا ہے، اور تم لوگ کس میں سے؟ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے، اور اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، بالکل برا ظاہر کر دی ان کی طرف۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، گناہ تجھ سے ہوا ہے، یوسف سے نہیں ہوا۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اپنی عورت سے کہا، تبھی سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ایک طرف کی نہیں سننا چاہیے، دونوں طرف سے سننا چاہیے۔ اگر عزیز مصر صرف زلیخا کی سنتا، اور زلیخا نے پہلے کہا تھا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی۔ اگر عزیز مصر سے بھی اس بات کو سنتا، فیصلہ کر دیتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیتا معاذ اللہ۔ مگر جب اس نے دونوں طرف کی بات سنی، حضرت یوسف کی بات سنی اور اپنی بیوی کی بھی بات پہلے اس نے سن لی، جب دونوں طرف کی بات سنی تو اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرے تو ہم ایک طرفہ نہ سنیں۔ ایسا اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ ساس بہو کا اکثر جھگڑا ہوتا ہے، جب ہم آتے ہیں تو فوراً پہلے تو بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، فوراً وہ اپنی داستان سنا دیتی ہے، اپنی باتیں سنا، جب دیش میں آ جاتے ہیں اور اسی غصے میں، اسی عالم میں ہم اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں سنتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم مار بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم جب بھی فیصلہ کریں ماں کی بھی سنیں، اپنی بہو کی بھی سنیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے صرف ماں کا ہوتا ہے اور ماں کی ہی سنتا ہے، بہو کی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی بیٹا گھر میں آتا ہے ماں رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، تیری بہو نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ یعنی سمجھو کہ طلاق دینا ہی بھی بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اب ایسے عالم میں ہوتا ہے، تو اب ہمیں کیا پتہ چلا ایسے در سے، اس میں بیٹھنے سے، کہ ہم جب بھی فیصلہ کریں تو ہم دونوں طرف سن لیا کریں، ہم ایک طرفہ سن کر کبھی فیصلہ نہ کریں۔ اور جو ایک طرفہ بڑے کتنا بھی بڑا عادل ہو، کتنا بھی بڑا انصاف کرنے والا ہو، اور ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، خسارے میں رہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دونوں طرف کا سن کر پھر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے جو امیر لوگ گزرے، ہمارے حکمہ جو گزرے، ہمارے مسلمان لیڈر جو گزرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ دونوں طرفہ سن کر فیصلہ فرمایا۔ اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بس ہم کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ جیسے ہم گھر پہ جاتے ہیں، بیوی نے کچھ کہہ دیا تو ماں کا ہم کچھ نہیں سنتے، ماں نے کچھ کہہ دیا ہم بیوی کا نہیں سنتے۔ تو ابھی اس طرح کیا ہوتا ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کو محبت کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان